نکالنے کے بعد اسے شروع کیا پڑھنے کے لیے. جو مصائب کے انداز میں لحن اختیار کیا جاتا ہے، وہ مرجع کہتے ہیں کہ وہ اپنے غزل اپنے لحن میں پڑھ رہے تھے، وہ آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور وہ لڑکی وہ عورت ناچ رہی تھی، رقص کر رہی تھی اپنی طرف. میں نے اپنے لحن میں مصائب کے انداز میں دعائے توبہ کو پڑھنا شروع کیا. وہ اپنی طرف پڑھ رہے تھے، ہم اپنی طرف دعائے توبہ کو لحن میں پڑھ رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں. اور ابھی 1 لائن اور 2 لائن ہی پہنچے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے کان میں ان کی غزل پڑھنے کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. اور یہاں تک کہ میں اپنی دعا پڑھتا رہا، ان کی آواز سلو ہوتی گئی، آہستہ ہوتی گئی. اور وہ عورت بھی جو ناچ رہی تھی وہ بھی ناچنے سے باز آ گئی. اور آخرکار وہ تینوں مرد بھی بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی. اور میری دعا جب ختم ہوئی تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ عورت کے جو ابھی تک بغیر لباس کے، کم لباس میں وہ ناچ رہی تھی، رقص کر رہی تھی، اس نے شرمندہ ہو کر کے اپنے بیگ سے ایک ردا نکالی. ردا نکالنے کے بعد اس نے اپنے بدن کو ڈھاکا، اور ڈھاکنے کے بعد وہ بیٹھ گئی. وہ دونوں جو غزل پڑھ رہے تھے وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور میں اپنی دعاؤں کو ختم کر کے بھی بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ عورت اٹھی، اور اٹھنے کے بعد پورے طور سے اپنے کو حجاب میں رکھنے کے ساتھ ٹرین کے دیوار کی طرف رک کر کے گریہ کرنے لگی، رونے لگی. اور روتے ہوئے اس نے جو ہے معذرت کی، اور معذرت کرنے کے بعد پھر ان دونوں نے کہا کہ مجھے بغداد سے پہلے اترنا ہے، بغداد سے پہلے اسٹیشن پر ہمیں اترنا ہے. بھائی بتاؤ، یہ جو تم کتاب پڑھ رہے تھے، یہ جو تم دعا پڑھ رہے تھے، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کو مجھے دے دو، میں اپنے ہمراہ لے کے جانا چاہتا ہوں. تو ہم نے ان کی نگاہ میں صحیفہ کاملہ کی منزلت اور عظمت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے انکار کیا، اور کہا نہیں، یہ کتاب ہم تمہیں کسی بھی شکل میں نہیں دے سکتے ہیں. یہ کتاب میری جان ہے، یہ میری روح ہے. دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کا عوض اور اس کی برابری نہیں کر سکتا ہوں، اور میں اسے کسی بھی شکل میں نہیں دے سکتا ہوں. عزیزان گرامی، جس وقت مرجع نے کتاب دینے سے انکار کیا، اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ میرا اسٹیشن قریب آ رہا ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو زور زبردستی سے ہم اس کتاب کو تم سے لے لیں گے اور ہم چلے جائیں گے. جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہ کتاب چاہیے ہے، تو میں نے کہا کہ اب ان کو بتایا جائے کہ یہ کتاب کون سی ہے. میں نے ان سے کہا بتاؤ تم امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہو؟ کہاں ہم حسین ابن علی کو جانتے ہیں. کہا کیا تم حسین ابن علی کے فرزند جناب علی ابن الحسین زین العابدین کو جانتے ہو؟ یہ انہی کی دعاؤں کی مجموعے کا صحیفہ کاملہ ہے، جو انہوں نے دعاؤں کا تعلیم کیا ہے. انہی دعاؤں کے یہ مجموعہ ہے صحیفہ کاملہ، جس کی ایک دعائے توبہ ہے، جس کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، جو تم سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اس کے پہلے اس انداز کی دعا نہیں سنی، اس انداز سے راز و نیاز نہیں سنا. تم نے میری رہنمائی کی ہے. اور وہ جاتے جاتے عورت بھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی تم نے میری رہنمائی کر دی، تم نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا. میں اب اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر رہی ہوں، اور اپنے تمام گناہوں سے مغفرت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. جب ان لوگوں نے کہا، جب مرجع کہتے جب میں نے یہ تعارف کرایا کہ یہ کتاب سید سجاد کی تعلیم کردہ دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ ہے، تو انہوں نے کہا جب اتنی معتبر اور اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ فرزند امام حسین کی کتاب ہے، تو اب آپ مجھے شیعہ بنا دیجئے اور شیعہ کلمہ پڑھا دیجئے کہ اب اس سے عمدہ کوئی اور دعا، اس سے عمدہ اور کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں خود
مذہب کا راہبر اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظیم الشان دعا کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہو، وہاں امت کو اب کیا چاہیے اس سے عمدہ انداز۔ لہذا عزیزوں، وہ شیعہ ہو گئے، عورت نے اپنے سابقہ زندگی سے توبہ کر لیا، دیگر تمام افراد نے اپنی زندگی سے توبہ کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے لگے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے اس کا اثر دل میں ہوتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ کیجئے 1400 سال پہلے جس زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کا اثر اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ گنہگاروں کے گناہوں کے احساس دلا دے اور عورت کو اپنے گناہوں کا احساس دلا کر کے پاک و پاکیزہ اور توبہ کرنے پر آمادہ کر دے، تو خود اگر امام سجاد علیہ السلام کے وجود اور ان کی زبان مبارک کو احساس کیا جائے اور ان کا جو وہ وجود کو سامنے لایا جائے تو کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اور وہ وجود کتنا سبب ہدایت ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا کا اثر، اتنی تاثیر آج بھی امام کی دعاؤں میں وہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی دنیا کا گنہگار دعائے توبہ کا سہارا لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور وہ طلب مغفرت کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ بتائیں گے اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، یہ بتائیں گے نماز کیسے ہوگی۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی راز و نیاز اور عبادت کا انداز نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو کربلا والوں سے ملے گا۔ سید سجاد بتائیں گے، حبیب ابن مظاہر بتائیں گے، جناب قاسم بتائیں گے، جناب علی اکبر بتائیں گے، زہیر قین بتائیں گے، امام حسین کے اصحاب باوفا بتائیں گے، اور خود امام حسین بتائیں گے کہ شب عاشور ہم نے ایک رات کی مہلت ہی اسی لیے لی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، راز و نیاز کر سکیں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں عبادت اور نماز سے کتنا شوق ہے اور کتنی محبت ہے۔ ارباب اعضاء، آج کا دن، یہ دن جو 25 محرم کا دن گزرا، یہ روز شہادت امام سجاد علیہ السلام۔ ارباب اعضاء، آپ اندازہ کریں کون امام کہ جو عصر عاشور کے وقت سے لے کر کے وقت شہادت تک اپنے بابا کے مصائب کو یاد کر کے روتا رہا۔ 35 سال کا گریہ جس کا عزاداری امام حسین میں ہو، مجلس امام حسین میں ہو، اس مجلس امام حسین کی برکت اور عظمت کا اندازہ کریں۔ ہاں ارباب اعضاء، سید سجاد پر جو مصائب ڈھائے گئے، جو مظالم ڈھائے گئے، ان مظالم کو یاد کر کر کے روتے تھے، شہدائے کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتے تھے، اپنی ماؤں بہنوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مصائب کو گریہ کرتے تھے یاد کر کے، اور ان تمام مظالم پر آنسو بہاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے سامنے عزیزو، اگر کسی کے سامنے اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو تہتے کر دیا جائے اور گھر کی عورتوں کو اسیر کر لیا جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے سامنے ہو، وہ نہ صرف خاندان کا سرپرست ہو بلکہ دنیا کا دین کا سرپرست ہو، اور اس کے سامنے چند سال کی بچی سکینہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہو، وہ سرپرست دین، وہ سرپرست زمانہ پانی کا انتظام نہ کر سکے، سکینہ پانی طلب کرتی رہے، سفر کوفہ میں اور کوفہ سے شام کے سفر میں سکینہ تڑپتی رہے، سید سجاد دیکھتے رہے، سکینہ بے چین ہوتی رہے، سید سجاد ان بچوں کی حالت کو ملاحظہ کرتے رہے، سید سجاد اپنی ماں بہنوں کو کھلے بلوے عام میں ملاحظہ کرتے رہے۔ آپ اندازہ کریں سید سجاد کے قلب حزین اور قلب نازنین کا اندازہ کریں کہ کس طریقے سے آپ نے کربلا سے کوفہ
کوفہ سے شام کے منازل کو طے کیا ہے۔ اے ارباب اعظم، آپ جب آئے ہیں اسیر کر کے، جب آپ کو شام کوفہ لایا گیا ہے تو کوفے میں آپ کو ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ بیویاں ہیں، ہمراہ ہیں، مگر ایک بیوی ہے کہ جو تمام بیویوں کے درمیان میں اپنے کو چھپائے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، مگر یہ پورا قافلہ، پورا رسن بستہ قافلہ بیویاں ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ مگر عزیزوں، جب ایک بیوی نے اپنے کو بیویوں کے جھرمٹ میں اپنے کو جب چھپا کے رکھا، ابن زیاد کی نظر پڑی کہ یہ کون بیوی ہے کہ جو اپنے کو بیویوں میں چھپا کے رکھ رہی ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا، پھر اس نے پوچھا تو آواز دی، یہ علی کی شیر دل بیٹی، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے۔ تو اس نے خطاب کیا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، بتاؤ تم نے خدا کو کیسے پایا؟ اس وقت شہزادی زینب نے آواز دی کہ نہیں، میرے حسین کو، میرے بھائی کو کربلا کے میدان میں تیرے فوجیوں نے اور تیرے لشکر والوں نے قتل کیا ہے۔ میں نے خدا سے سوائے خوبصورتی اور بھلائی کے، نیکی کے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ اے ارباب اعظم، اور اس کے بعد ایک روایت پائی جاتی ہے، وہاں زید بن ارقم صحابی پیغمبر موجود تھے۔ کیا دیکھا کہ حسین کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور اس چھڑی سے امام حسین کے دندان مبارک سے بے ادبی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے حسین تمہارے دانت تو بہت خوبصورت ہیں۔ زید بن ارقم سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ آواز دی، او ابن زیاد، اس چھڑی کو دندان حسین سے الگ کر لے کہ میں نے خدا کی قسم اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ حسین کے دندان مبارک سے پیار کرتے تھے۔ میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ حسین سے پیار کرتے تھے اور ان دندان مبارک کا بوسہ لیتے تھے۔ اے ارباب اعظم، میں ایک جملہ عرض کروں، مجلس کو مکمل کر دیا۔ ہاں، آج اس دربار میں زید بن ارقم نے جب یہ انداز دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، وہ گوارا نہ کر سکے۔ ارے اس منظر کو سید سجاد نے کیسے گوارا کیا ہوگا؟ ارے وہ بہن کہ جو اپنے بھائی سے کبھی جدا نہ ہوتی رہی ہو، اس بہن نے اس منظر کو کیسے گوارا کیا ہوگا؟ روایت بتاتی ہے کہ اس کے بعد رباب آگے بڑھنے کے بعد حسین کے سر کو آغوش میں لے لیا اور لینے کے بعد مرثیہ پڑھا۔ ارے واہ حسینہ، میں اس منظر کو کیسے فراموش کر دوں کہ ظالموں نے نیزے سے آپ کے بدن کو زخمی کیا۔ ارے میں اس منظر کو کیسے فراموش کر دوں کہ لوگوں نے آپ کے بدن کو بے گور و کفن زمین پر چھوڑ دیا، کوئی دفن کرنے والا نہ رہا۔ سیعلمون الذین منقلب ینقلبون رزن بقضائه وتسلیم امر پروردگار الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ اے معبود، ہم سب کی عبادت کو قبول فرما۔ اے معبود، عزاداری امام حسین کو ہماری نسلوں میں قرار فرما۔ پالنے والے عزادار امام حسین جہاں بھی ہیں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے دنیا سے اس بلا و وبا کا خاتمہ فرما۔ جو مریض ہیں شفا کلی عنایت فرما۔ ناظرین اکرام، آپ سب جو ہے وہ تمام بیماروں کے لیے خاص طور سے حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید احمد علی عابدی صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے، خدا ان کو شفا کلی عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب ہمیں عجیب پڑھتے ہیں شفا کے لیے، خدا عالم بحق معصومین علیہ السلام شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگارا،
محمد آل محمد کے واسطے میں تمام بیماروں کو خاص طور سے مولانا عابدی صاحب قبلہ کعبہ کو صحت کاملہ عطا فرما اور انہیں مکمل شفا عنایت فرما، ان کے تمام گھر والوں کو بھی ہر بلا و وبا سے محفوظ فرما، ہم سب کو ہر بلا سے محفوظ فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔